جی ہاں، ان تینوں کاموں میں سے پہلے میں آپ کو جو آن لائن ہے اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں، جو آپ فری میں شروع کر سکتے ہیں۔ یقیناً دیکھیے، اب جب آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب آپ کے پاس انٹرنیٹ پیکیج بھی ہے۔ اگر آپ انٹرنیٹ پر دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کسی واٹس ایپ گروپ یا فیس بک کے تھرو یا کسی دوست نے بھیجی ہے تو یقیناً آپ کے پاس بڑا موبائل ہے، انٹرنیٹ والا ہے، تبھی آپ تک یہ میری ویڈیو پہنچی ہے۔ تو جب آپ کے پاس یہ موبائل ہے تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیے۔ وہ کیسے، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے کام کیا اور کیسے کرنا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ بے روزگار جو لوگ ہیں یقیناً وہی سن رہے ہوں گے، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ پہلا کام جو ہے آپ کو جو آن لائن میں بتانے جا رہا ہوں، جس میں انویسٹمنٹ کی زیرو، 1 روپے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ کام کیسے کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں بغیر انویسٹمنٹ کے۔ OLX، جی ہاں، یہ جو آپ کو اس وقت سکرین پہ ایک نشان نظر آ رہا ہے، آئیکن، یعنی یہ جو آپ کو لکھا ہوا OLX نظر آ رہا ہے، اس طرح کی ایک ایپ ہے، اکثر دوست جانتے ہیں۔ آپ اس کو پلے اسٹور سے، انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ جب آپ یہ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو پھر آپ اس کے اوپر چھوٹا سا اکاؤنٹ بنا کے ایک اپنے نمبر کے ساتھ لاگ ان کر کے، یا کسی بھی سوشل پلیٹ فارم کے ذریعے، واٹس ایپ تو نہیں، سوری، گوگل یا فیس بک یا ای میل یا فون نمبر، یہ 4 آپشن ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آپ اس کو لاگ ان کر کے اپنی ID بنا سکتے ہیں۔ جب آپ اس پہ ID بنا لیں گے تو پھر اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اب مین مرحلہ میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتانے جا رہا ہوں۔ میرے ایک نمازی تھے، حاجی صاحب ان کو ہم کہتے ہیں، بڑے پیارے مخلص آدمی۔ وہ کہنے لگے کہ بھائی میرے گھر میں ایک بیڈ پڑا ہوا ہے، میں نے وہ بیچنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں کوئی گاہک ڈھونڈ کے بتاؤں گا اگر کسی نے لینا ہوا۔ تو چند دن بعد میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ یار کیوں نہ میں اس سے خرید لوں، پھر اس کو میں بیچ دوں گا۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے گیم کیسے کھیلی، میں نے اس کا کام کیسے کیا۔ الحمدللہ میں نے وہ کیا ایک بار، لیکن تجربہ مجھے زندگی بھر کے لیے ہے، اور اس کا الحمدللہ مجھے اتنا فخر ہے، اتنا تجربہ ہے کہ میں آپ دوستوں کو مشورہ دے سکتا ہوں اور دے رہا ہوں۔ وہ ایسے تھا کہ اس نے کہا جی یہ بیڈ میرے پاس یوز یعنی پرانا پڑا ہوا ہے، تو میں 10,000 میں بیچوں گا۔ خیر 10,000 میں تو نہیں، میں نے اس سے 8,500 میں خود خرید لیا، پیسے اس کو نہیں دیا ابھی۔ میں نے اس سے کہا کہ بھئی یہ بیڈ میرا ہے، میں آپ سے کچھ دنوں بعد یہاں سے اٹھا بھی لوں گا، آپ کو پیسے بھی دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں بات میری ڈن ہو گئی۔ اب چیز جو ہے ان کے اپنے گھر میں پڑی ہے، مجھے یہ رکشہ کرانے کی، بیڈ اپنے گھر میں لانے کی، رکھنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اب آپ نے غور کرنا ہے، چیز ان کے گھر میں پڑی ہے، بات طے ہو گئی ہے۔ میں نے اس وقت صرف ایک کام کیا، اپنے موبائل سے اس بیڈ کی کوئی 8-10 تصویریں لے لیں اچھی طرح سے۔ ان کو میں نے لینے کے بعد وہاں سے چلا گیا اور ان کو OLX پہ میں نے اپنا ایڈ لگا دیا، مشہوری لگا دی کہ بھئی یہ بیڈ 10,000 میں، 9,000 میں، 11,000 میں بیچنے کے لیے دستیاب ہے اگر آپ لوگ لینا چاہیں۔ خیر 10,000 میں نے پوسٹ لگائی کہ بھئی 10,000 کا بیچوں گا۔ 10,000 کا تو نہیں، 9,500 میں بات ڈن ہو گئی۔ دوسرے دن بندہ آ گیا، 2 دن لگے صرف، 2 دن بعد بندہ آ گیا کہ بھئی بیڈ ہم نے لینا ہے، بات طے ہو گئی۔ پہلے سب کچھ آپ میسیج پہ OLX کے ذریعے بھی کلیئر کر سکتے ہیں، تصویریں بھیج کے، یہ ہے اس کی لینتھ، یہ ہے لمبائی چوڑائی، سارا کچھ، ڈبل بیڈ ہے، سنگل ہے، سب کچھ آپ اس پہ پہلے طے کر لیتے ہیں۔ تو جب وہ بندہ آ گیا، ساری بات طے ہو گئی، تو میں اس کو اس کے گھر میں لے گیا۔ اب بات میری 9,500 میں طے ہوئی تھی، اور میں نے وہ خود کتنے کا خریدا تھا اس حاجی صاحب اپنے نمازی سے، 8,500 کا، اور میں بیچ کتنے کا رہا ہوں؟ 9,500 کا۔ دیکھیے اس وقت میں نے اس کو 1 روپیہ بھی نہیں دیا۔ آپ غور سے سن رہے ہیں نا، میں نے اس کو 1 روپیہ بھی نہیں دیا اس وقت، بس اس سے یہ بات کر لی کہ یہ میرا ہے، میں آپ سے لے لوں گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس وقت میرے ذہن میں یہ بزنس آئیڈیا، یہ کاروبار کا، یہ کام کا، بیچنے کا فٹ مشورہ ذہن میں آ گیا، آئیڈیا ذہن میں آ گیا کہ بھئی اس کا میں اب کیا کر سکتا ہوں۔ تو بھائی وہ بندہ آ گیا رکشہ لے کے، ہم اس کے گھر پہنچ گئے، ہم نے اٹھایا، اس کو کھولا، اس کے رکشے میں اس کو رکھا۔ وہ جہاں پہ بھی لے جانا چاہتا تھا، اس نے مجھے 9,500 روپیہ دیا، کیونکہ اس سے میری بات ہو چکی تھی 9,500 کی۔ تو میں نے وہ بیڈ جو تھا 8,500 اس میں سے 9,500 اس بندے سے لے کے جس کو میں نے بیچا ہے، 9,500 پکڑا، 8,500 اس بندے کو دیا جس کے گھر سے ہم لوگ وہ اٹھا رہے تھے۔ اب دیکھیں 8,500 میں نے اس کو دیا، 1,000 مجھے بچ گیا، میں نے 1 روپیہ بھی نہیں لگایا۔ ہاں اتنا ضرور کیا، اس کی تصویریں میں نے اپلوڈ کی، اس کی مشہوری یعنی ایڈ OLX پہ لگا دیا، اور پھر میں 2 دنوں بعد 1,000 روپیہ اپنی جیب میں منافع رکھ کے کما کے اپنے گھر واپس آ گیا۔
اب آپ کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں. ویڈیو بھی لمبی ہو رہی ہے لیکن آپ کو تفصیل سے بتا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں اس کو، تاکہ آپ کا ذہن کھل سکے، آپ قلبی طور پر بھی اطمینان حاصل کر سکیں کہ ہم یہ کام کیسے کر سکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر میں نے وہ الحمدللہ تجربہ حاصل کیا، وہ چیز بیچ دی بیڈ. اب آپ بھی یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ بھی آپ یہ کریں، آپ جیسے کر سکتے ہیں، آپ اپنے محلے میں اگر شہر میں رہتے ہیں تو بہترین اور بے شمار مواقع ہیں آپ کے پاس بزنس کرنے کے. صرف آپ کو اپنی دماغ اور اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہیں. جو بندہ کاروباری ذہن کا ہوتا ہے وہ ہر وقت سوچ میں رہتا ہے کہ یار میں کون سا کام کروں، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے اب یہ کرنا ہے کہ اپنے محلے میں، اگر آپ شہر میں رہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی ارد گرد کوئی چیز بیچ رہا ہے، جیسے بیڈ، فرنیچر، برتن، موٹر سائیکل، کچھ بھی، ایوری تھنگ، کچھ بھی ہو، کچھ بھی آپ اس سے خرید لیں. یعنی اس کو کہہ دیں جیسے میں نے کہا کہ بھئی یہ چند دنوں بعد میں آپ سے لے لوں گا، بس بات طے کر لیں مناسب، پہلے دیکھ کے. زیادہ اس کو نہ کہہ دینا، جتنے کی وہ چیز ہو اپنا منافع بھی رکھیں، اس کو بھی گھاٹا نہ آئے، ٹھیک ہے نا. شرعی طریقے سے آپ وہ کام کریں، اس سے وہ چیز کہہ لیں بھی میں نے آپ سے لینی ہے. آپ اس کی تصویریں لے کے اپلوڈ کر دیں، پرائس لکھ دیں، اس کی ڈسکرپشن سارا بھی، یہ کون سی چیز ہے، پرانی ہے، نئی ہے، اس کی اگر کوئی لمبائی چوڑائی والی ہے تو کیا ہے، اگر کوئی وزنی چیز ہے اس کا کیا حساب کتاب ہے، سارا آپ لکھ کے اس کی پوسٹ گا دیں. چند دنوں بعد آپ کے پاس گاہک آنا شروع ہو جائیں گے. اور آپ مثلا جیسے میں نے کیا، چند پیسے اپنے رکھ کے منافع کما کے 1 روپیہ بغیر خرچ کیے، جو آپ سے لینے آئے گا آپ اس سے پیسہ پکڑیں گے، کیونکہ پہلے آپ بات طے کر لیں گے اس سے. لیکن اس سے پہلے آپ جس سے خرید رہے ہیں، مثلا اگر 20 روپے کی چیز ہے، آپ اس سے ایک مثال کے طور پہ 15 کی لے رہے ہیں، تو پھر آپ جو آنے والا ہے اس کو 25 کی یا 20 کی بیچ کے 5-10 اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اس کو بھی پیسے مل جائیں گے. ٹھیک ہے نا، یہ مثال دے رہا ہوں. تو آپ اس طرح سے کام کر سکتے ہیں. چیز اس کے گھر میں پڑی رہے گی، گاہک آئے گا، لے جائے گا، جب وہ لینے آئے گا پیسے دے گا تو پھر آپ اپنا حصہ رکھیں، جس سے آپ نے بات طے کی تھی، جتنے کی طے کی تھی اس کو دیں، اپنا گھر واپس آ جائیں اور اپنی آنکھیں کھلی رکھیں. اور اس کے علاوہ جب آپ یہ کام کر لیں تو آپ اور مواقع تلاش کریں. کوئی اور چیز، موٹر سائیکل، کچھ بھی ہو، آپ نے خود بیچنا ہو، کوئی بیچ رہا ہو تو آپ وہ کر سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں. چلیے، یہ بہت لمبی ویڈیو ہو گئی، یہ ایک ہی پہ آن لائن پہ، کیونکہ یہ زیادہ تھوڑا سا تفصیل والا تھا اس لیے لمبا ہو گیا، معذرت. اب دوسرا جو کام ہے یہ ہے آف لائن، یعنی آپ انٹرنیٹ کے بغیر بھی اس کو کر سکتے ہیں، انٹرنیٹ پہ بھی کر سکتے ہیں. دوسرا کام جو ہے وہ ہے خصوصاً یہ اگر علماء جو مساجد میں رہتے ہیں ان کے لیے، اگرچہ وہ مؤذن ہے، امام ہے، خادم ہے، خطیب ہے، کوئی بھی ہے، یہ کام اگر وہ اس میں دلچسپی لیتے ہیں تو یقیناً ان کے لیے فائدہ مند ہوگا. وہ کیسے؟ آپ اپنی مسجد میں، آپ کے پاس حجرہ ہوگا یقیناً، یا کم از کم آپ کے پاس اپنا بکسہ بیگ تو ہوگا نا یار. آپ خوشبوئیں اس میں رکھ کے آپ منافع کما سکتے ہیں. ہول سیل پر خوشبوئیں لیں، ہول سیل پر خوشبوئیں لیں، منافع رکھیں، اس کو بیچ دیں. اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اگر آپ امام مسجد ہیں، کچھ بھی ہیں، اگر آپ مسجد کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ خوشبو لگا کے رکھیں. مثلا دن میں اگر آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو کوشش کریں تھوڑی سی ہر نماز کے وقت اور خوبصورت پیاری پیاری خوشبو لگا کے جائیں. تو یقیناً لوگ آپ سے پوچھیں گے، مسجد میں بھی پوچھیں گے، باہر بھی پوچھیں گے، بھی کون سی خوشبو لگاتے ہیں قاری صاحب آپ؟ جب آپ ان سے یہ کہیں گے کہ بھئی میں صرف لگاتا نہیں ہوں، میں بیچتا بھی ہوں، جب ان کو پسند آ رہی ہوگی وہ کہیں گے یار قاری صاحب ہمیں بھی دو، ہمیں بھی چاہیے. تو اس طرح سے آپ کی مشہوری بھی ہو جائے گی فری میں، آپ اس کو بیچ بھی دیں گے، اپنا منافع بھی کما لیں گے. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کتنے کی خریدتے ہیں، منافع کتنا رکھتے ہیں، اور پھر اس کو بیچ دیتے ہیں. یہ بھی بڑا خوبصورت اور بڑا ہی احسن، بڑا خوشبودار معطر کام ہے. عطر کا بڑا معطر کام ہے، خوشبودار. یہ آپ کو جچتا بھی اگر آپ یہ کام کریں. میں ایک ایسے دوست کو جانتا ہوں قاری صاحب، میں ان کے پاس کسی زمانے میں موزنی کرتا تھا، تو وہ یہی کام کرتے تھے. یہ میں ان کا کیونکہ اپنی آنکھوں دیکھا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ لگا کے آتے تھے. لوگ پوچھتے تھے کہ بھئی کون سی لگائی ہے، وہ کہتے تھے کہ بھئی میں لگاتا نہیں ہوں، بیچتا بھی ہوں. تو وہ کہتے تھے قاری صاحب ہمیں بھی دیں. 100 روپے کی ڈبی دیتے تھے، ہول سیل پر لاتے تھے، اپنا منافع رکھتے تھے تو بیچ دیتے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یار بندہ خود مختار ہو، خود محتاج نہ ہو. اس کو یہ نہ پتہ ہو کہ یار مہینے بعد یہ نہ سوچے کہ بھئی یار تنخواہ مسجد سے آئے گی تو میرا پیٹ بھرے گا، میرے بچے کھائیں گے، میرا گھر چلے گا. کہ ایسی ایکٹیویٹی اپنی زندگی میں کریں کہ آپ محتاج نہ ہوں، مختار ہوں. ٹھیک ہے نا. اب چلیے، یہ میرے خیال سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب لاسٹ اور آخری جو ہے، ویڈیو بھی لمبی ہو رہی ہے، وہ آپ کو بتاتا ہوں. یہ آپ کو سننے میں بڑا عجیب لگے گا لیکن یہ کام نہایت ہی خوبصورت ہے. اس میں صرف آپ کا بھلا نہیں ہوگا جو بیچ رہا ہے، بلکہ آپ جس کے تھرو یہ چیز لائیں گے اس کا بھی فائدہ ہوگا، وہ آپ کو دعائیں دے گا. مثلا میں اب دیہاتی ہوں،
اب آپ نے یہ والی بات سمجھنی ہے، یہ کام کون سا ہے؟ آپ کو سننے میں پہلے کہہ رہا ہوں عجیب لگ رہا ہے، لیکن جب آپ تفصیل اس کی سنیں گے آپ یقیناً خوش ہوں گے، مجھ سے ضرور دعائیں دیں گے۔ اب یہ جو کام ہے یہ ہے جی چھابیاں، جو آپ اس وقت اپنی سکرین پہ تصویر دیکھ رہے ہیں، اس چیز کا چھابیاں، چنگیر، جس میں ہم لوگ روٹی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جس کو بریڈ باسکٹ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا انگلش میں، تو اس کا کاروبار ہے۔ یہ کیسے؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے، اب میں آپ کو اپنا بتا رہا ہوں۔ اب میں ایک دیہاتی ہوں، میرے گاؤں میں، میرے اپنے گھر میں بھی عورتیں بناتی ہیں یہ۔ اب میں اگر اپنا ذہن اس میں چلاؤں تو اس میں اپنا منافع بھی کما سکتا ہوں، کاروبار بھی کر سکتا ہوں۔ وہ کیسے؟ مثلاً اگر میرے گاؤں میں اگر کوئی یہ کام کرتا ہے، چنگیریں وغیرہ بناتا ہے، بریڈ باسکٹس وغیرہ بناتا ہے، خوبصورت بڑی بناتے ہیں لوگ، بڑے ڈیزائن اس میں نکالتے ہیں، اگر کوئی بیچتا ہے، بناتا ہے، بھئی اس سے میں، اگر وہ اپنے علاقے میں یعنی خوبصورت ہیں، کڑھائی والی ہیں، اس میں رنگ برنگے ڈیزائن وغیرہ کیے ہوئے ہیں، تو وہ 400-500 روپے کا جوڑا مل جاتا ہے دو اس میں، تو میں اس سے منافع اپنا بھی رکھوں گا، اس سے خرید لوں گا میں، یعنی اگر وہ 500 کا دے رہا ہے تو میں 500 کا لے کے 520 10 ایک جوڑے میں 550 تک، یا پھر اس سے 450 کا لے کے 500 تک خود اس کو سیل کر کے اپنا منافع کما سکتا ہوں۔ اس میں ہوگا کیا بھئی دیہات والے جو ہیں وہ چاہتے ہیں ہمارا کام چلے، ان کو آرڈر جب آپ دیں گے کہ بھئی ہمیں بھی چاہیے، اس کے گاہک بڑھیں گے، وہ جو بنا رہی ہیں اکثر عموماً عورتیں بناتی ہیں، وہ آپ کو دعائیں بھی دیں گی۔ اب آپ شہر میں اگر رہتے ہیں، کوئی قاری صاحب ہیں یا کوئی بھی ہیں، اگر آپ شہر میں رہتے ہیں، جب آپ ان سے آرڈر لیں گے، ان کو آرڈر دیں گے کہ یار مجھے اتنے جوڑے چاہیے، مثلاً آپ نے 10 جوڑے کا آرڈر دے دیا، تو پھر آپ اس سے خریدیں گے، 450 کا خرید لیں، 300 کا خرید لیں، جتنا کا وہ ہوگا آپ اپنے علاقے کے حساب سے جانتے ہیں، میں تو آپ کو مثال کے طور پہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو آپ وہ لے کے پھر آپ اس کا OLX میں بھی ایڈ لگا سکتے ہیں اور آف لائن مارکیٹ میں بھی سیل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ایک اور چیز میں اپنا ذاتی تجربہ اس میں بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ کام شروع کیا تھا، لیکن میں اس میں مزید ٹائم نہیں دے سکا، لیکن اس کا کرنے سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے، انٹرنیٹ سے آپ نے یہ تصویریں ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، چھابیوں کی، چنگیروں کی، خوبصورت ڈیزائنوں والی، اس کو آپ نے OLX انٹرنیٹ پہ لگا دینا ہے، آپ نے پرائز بھی لکھ دینا ہے جوڑے کا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے گا کہ ابھی آپ نے کام وہ شروع نہیں کیا، لیکن آپ تجربے کے لیے آپ اس کے ایڈ لگا دیں گے، پرائز بھی لکھ دیں گے، تو آپ کو میسج آنا شروع ہو جائیں گے کہ یار کتنے کا ہے، ہم نے خریدنا ہے کہ نہیں۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی مارکیٹ ہے یا نہیں، لوگ اس کو خریدنا چاہتے ہیں کہ نہیں، آپ کو پہلے ہی پتہ چل جائے گا۔ جب آپ کو لگے کہ ہاں آپ کی لوکیشن، آپ کے ارد گرد لوگ اس کو خریدنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ ان سے آرڈر لیں، ان کو آرڈر دیں کہ بھی ہمیں اتنے جوڑے چاہیے، ٹھیک ہے نا، تو آپ اس کو پھر اپنے پاس لائیں، اس کو بیچ دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ پلاسٹک کی آج کل چھابیوں چنگیروں میں رکھ کے روٹیاں کھاتے ہیں، جس سے کینسر ہونے کا خدشہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا ایک تعلق تو جڑ جاتا ہے نا روٹی کا اس کینسر والی چیز کے ساتھ، پلاسٹک کے ساتھ۔ جب آپ کھجور والی بنی ہوئی، کھجوروں کے تنوں کی بنتی ہیں، یعنی ان کے پتے جو ہوتے ہیں، خیر ان کو پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، کھجور کی بنتی ہیں، کھجور کی شاخوں کی، تو جب ان کے ساتھ وہ اس میں رکھ کے کھانا کھائیں گے تو اس میں سنت نبوی، یعنی کھجور کے ساتھ حضور علیہ السلام کو کتنا پیار تھا آپ جانتے ہیں، ایک سنت بھی زندہ ہوتی رہے گی، ٹھیک ہے نا، اس حوالے سے، اور لوگ بھی آپ کو دعائیں دیتے رہیں گے، کینسر سے بھی جان چھوٹی رہے گی اور آپ کا بھی فائدہ ہوتا رہے گا۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے OLX کا، خوشبو کا اور یہ چھابیوں کا، اگر اکثر دیہاتیوں کے لیے یہ صرف چھابیاں ہی نہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے ہاں بنینے بھی بناتے ہوں گے، ناڑے بھی بناتے ہوں گے، کتنی چیزیں، رومال بھی بناتے ہوں گے، کڑھائیوں والے پیارے پیارے، اس پہ لکھتے بھی ہیں، ڈیزائن کرتے ہیں، اسپیلنگ لکھتے ہیں، مثلا میرا نام ایس سے شروع ہوتا ہے تو ایس والے لکھتے ہیں لوگ۔ یقین کریں یار بڑی مارکیٹ ہے، بس آپ اپنا دماغ، اپنا ذہن کھلا رکھیں۔ میں یہ چاہتا ہوں، میں بار بار اپنے دوستوں میں چیختا چلاتا ہوں کہ یار اپنا کوئی کام کریں، اپنا کوئی کام شروع کریں، مسجدوں کی حد تک محدود نہ رہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ میرا میں کہہ سکتا ہوں کہ چھوٹی سی ایک میری کاوش ہے، اس میں میرا ساتھ دیں۔ آپ مجھے اگر آف لائن دیکھ رہے ہیں تو آپ آن لائن مجھے یوٹیوب پر بھی ضرور فالو کریں، MSF TV کے نام سے جو چینل ہے۔ تو آج کے لیے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیسے یہ کام کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو خوش رکھے، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ویڈیو یقیناً لمبی ہو گئی ہے، لیکن اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے اگر آپ اس کو تھوڑا ٹائم دے کے دیکھ لیں گے۔ اپنے میزبان ساجد فرید کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ہی آپ کے ساتھ چند اور بھی آئیڈیاز جو ہے نا شیئر کرنا چاہوں گا۔ اگر آپ مجھے کہیں گے کہ بھی آپ واقعی ہمیں اس سے کوئی فائدہ ہے تو ضرور میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور یہ جو میرے ذہن میں آئیڈیاز ہیں میں ضرور شیئر کروں گا۔ لیکن جانے سے پہلے پھر وہی میں پہلے والی بات دہرانا چاہوں گا، تنبیہ کر کے، نوٹس کے طور پہ، کہ آپ ایکسپرٹ کے ساتھ مشورہ ضرور کریں گے کام شروع کرنے سے پہلے۔
امید ہے آپ کو باتیں میری سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اپنے میزبان ساجد فرید کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں انشاءاللہ جلد نیکسٹ ویڈیو میں، ایک پیاری ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔